کرے گا کلام، میں گر خدا دی سنا گا جگ کرے گا کلام، کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال دامان۔ تو جلدی سے خداوند کے مقدس کلام کی طرف بڑھیں گے اور ہم خداوند کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ بے شک ہمارا خدا جو کلام کرنے والا خدا ہے، جو بولنے والا خدا ہے، وہ جو کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تو آئیں اس کی حضوری میں خداوند کے مقدس کلام کو سیکھیں گے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ جن کے پاس خداوند کا کلام ہے جی وہ میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے مقدس کلام میں سے خداوند کے مقدس کلام کا حصہ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 8 آیات ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب 3 باب اور اس کی پہلی 8 آیات ہم خود تلاوت کریں گے۔ سو خداوند کے مقدس کلام میں سے جی جس نے نکالا ہے بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کہا، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ جماعت تشریف رکھیں۔ سو بڑی توجہ کے ساتھ ہم خداوند کے مقدس کلام کو سیکھیں گے۔ آج جس موضوع پر ہم خداوند کے مقدس کلام کو سیکھیں گے، آج یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص کو، نیکودیمس کو جو تعلیم دی خداوند یسوع مسیح نے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود تعلیم دی، اور خداوند یسوع مسیح نے تعلیم کیا دی؟ جی ابھی آپ نے پڑھا ہے، توجہ کریں، نئے سرے سے۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہلیلویا۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونا، آئی بلیو کہ آپ سب جانتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ بیپتسمہ لینا۔ جب نیکودیمس کو کنفیوژن ہوئی، جب اس کو کنفیوژن یہ ہوئی
کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے اور پھر دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے اور دوبارہ پیدا ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کلیریفیکیشن دی. اور کلیریفیکیشن کیا دی؟ کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہ انسانی سوچ، ہم کئی بار ہو سکتا ہے کئی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم خدا کے کلام کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن جب خدا ہمیں خود سمجھاتا ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے. ہاللویا. اس کا مطلب یہ کہ کلام کے بھیدوں کو کھولنے والا یسوع ہے. آمین. جو بھید ہمیں سمجھ نہیں آتے، جو کلام ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ خدا ہمیں سمجھا سکتا ہے. یسوع مسیح نے اس کی کلیریفیکیشن دی. ہاللویا. تو آج تھوڑے وقت کے لیے ہم یسوع مسیح کی اس تعلیم پر غور کریں گے جو خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی. اور یسوع مسیح نے خود تعلیم کون سی دی؟ بیپتسمے کی تعلیم. ہاللویا. کس کی تعلیم دی یسوع مسیح نے؟ تو بیپتسمہ تعلیم کس کی ہے؟ کہ بھائی مشن دی ہے. ہاللویا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھائیوں کی تعلیم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پینٹیکاسٹل ان لوگوں کی تعلیم ہے. لیکن یہاں پر تعلیم کون دے رہا ہے؟ سب بولیں گے زور سے، کون بول رہا ہے؟ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہاللویا. تو کس کے ماننے والے ہیں؟ تو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں. تو اٹ مینز یہ بیپتسمہ کی جو تعلیم ہے، یہ بیپتسمہ لینا جو ہے، یہ کسی انسان کی تعلیم نہیں ہے، یہ کسی مشن کی تعلیم نہیں ہے، کسی استاد کی تعلیم نہیں ہے، کسی بشپ کی تعلیم نہیں ہے، کسی فادر کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ خود خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے. ہاللویا ہاللویا. تو پھر یہ تعلیم جس کی ہے ہم ماننے والے بھی اس کے ہیں. ہاللویا. تو پھر ہمیں یسوع مسیح کی تعلیم کو ماننا ہے. ہاللویا ہاللویا. کچھ لوگ بیپتسمہ لیتے ہیں. بیپتسمہ تو بیپتسمہ جو ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ بیپتسمہ جو ہے بذات خود ایک سبجیکٹ ہے، ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس پہ آپ کئی دن بھی تعلیم دو تو یہ ختم نہیں ہوگی. لیکن چند ایک باتیں جو بنیادی باتیں ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ بیپتسمہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو بیپتسمہ جو ہے یہ ایکچولی یہ لفظ جو گریک زبان کا، یونانی زبان کا لفظ بیپتیزو ہے. تو بیپتیزو سے یہ لفظ نکلا ہے بیپتسمہ. اور بیپتیزو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈپ کرنا، ڈبونا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب بیپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ جی کیا ہے مطلب؟ تو پھر اگر ڈبونا اور چھینٹے مارنے میں کوئی فرق ہے تو پھر ہمیں کون سا بیپتسمہ لینا چاہیے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پورا پانی کے اندر ڈبونا، رنگنا. اور اس کا مطلب ہے ڈبونا. اور بائبل مقدس میں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اور ببلیکل جو لینگویج ہے یسوع مسیح نے جس سے اس کو تشبیہ دیا وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا. ہاللویا. اور نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے یہ کتنا اہم اور ضروری ہے، یہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خود فرما دیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جی بالکل داخل بھی ہے. اور اوپر لکھا ہے کہ داخل ہونا دور کی بات ہے. ہاللویا. موسیٰ کو خدا نے کیا کہا؟ تو یہاں پر سے کیا کر لے؟ تو دیکھ لے لیکن داخل نہیں ہو سکتا.
اٹ مینز میں اس جگہ پر جا کے کھڑا ہوا, میں نے جا کر دیکھا, وہاں سے بالکل قریب سے نظر آتا تھا, بالکل بہت قریب تھا, بالکل قریب تھا, لیکن خداوند نے اس کو الاؤ نہیں کیا. تو یہ تو ایٹ لیسٹ اس نے اس کے ملک کنعان کی جو جگہ تھی, سرحد تھی, اس کو دیکھ تو لیا نا. ہاللیلویا. اٹ مینس کہ دیکھنا بھی بڑی بات. آمین, ہاللیلویا. لیکن خداوند نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ خدا کی بادشاہی کو داخل ہونا تو دور کی بات, وہ شخص خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو پھر اس بات پہ یسوع مسیح کی اس تعلیم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیپٹزم لینا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے اس سے فرمایا کہ تعجب نہ کر, میں جو تجھ سے کہہ رہا ہوں تعجب نہ کر, اس کو عجیب فیل نہ کر, حیران نہ ہو میں کہ تم سے کیا کہہ رہا ہوں. ہاللیلویا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کلام سن کر, یسوع مسیح کا کلام سن کر حیران پریشان ہیں, ان کی کرام ہے. ہاللیلویا. کرنے ہیں نا, ہم سوچتے رہتے ہیں, حیران رہتے ہیں, کیا کریں, حالانکہ خود خداوند یسوع مسیح اس سے کلام کر رہا ہے, خود خدا کی ذات اس سے کلام کر رہی ہے, اور وہ مانتا بھی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح کے معجزے تو دکھاتا ہے کوئی اور دکھا نہیں سکتا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس بات کو مانتا ہے کہ یسوع جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس بات کا بھی وہ اقرار کرتا ہے, ہم بھی کئی بار اقرار کرتے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں ہے, یسوع کے جیسی قدرت کسی میں نہیں ہے. لیکن جب یسوع کوئی ہمیں کچھ کہنے کے لیے کہتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں, ہم تعجب فیل کرتے ہیں, ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب میں کروں یا نہ کروں. ہاللیلویا. تو یہ تعلیم کس کی ہے؟ تو آج میں ایمان رکھتا ہوں, اگر آپ میں سے خدا, اگر آپ میں سے آج آپ سے کسی سے کلام کرتا ہے تو حیران مت ہوئیے گا, سوچ میں نہیں پڑنا کہ اب میں کیا کروں, بلکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کیا کہا ہے, تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہاللیلویا. ضرور ہے, مست ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. تو ہونا تو دور, تو دیکھ ہی نہیں سکتا. ہاللیلویا. تو اگر میں ویسے ہی جنرلی طور پر پوچھوں تو کتنے ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا. سارے ہی نا. اب کتنوں نے ابھی تک بیپتسمہ نہیں لیا, یسوع مسیح کی بات کو نہیں مانا ابھی تک؟ ہاتھ کھڑا کریں, کچھ ہی کرو نا ہاتھ. ہاں, کتنے ہیں جنہوں نے ابھی تک بیپتسمہ نہیں لیا؟ جی 1 2 3. ہاللیلویا. ہاں, ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کر رہا؟ کوئی بات نہیں, یہاں کوئی یسوع مسیح نے اس کو زبردستی نہیں وہاں پہ جا کے اس کو بیپتسمہ نہیں دیا. نہ ہی ہمارا خدا زبردستی کا خدا ہے. یاد رکھیں, خدا کہتا ہے کہ میں نے آج کے دن تیرے سامنے زندگی اور میں نے زندگی کے کلام کو رکھا ہے. تیرے پاس آج دونوں راستے ہیں, اگر تو چاہے تو اس کو چن لے, چاہے تو اس کو چن لے. ہاللیلویا. ہمارا خدا زبردستی نہیں کرتا. ہاللیلویا. اور اس بات سے نہ گھبرائیں, لیکن اگر خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تعجب نہ کر, سوچ میں نہ پڑ کہ تجھے کیا
کیا کرنا ہے، بلکہ جیسے خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ہمیں خدا کی آواز کو ہمیں پہچاننا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو میں چند ایک باتیں جو ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بیپتسمہ لیتے ہیں تو بیپتسمہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں کن باتوں کو ظاہر کرتا ہے، اور بیپتسمہ اگر آپ نے زندگی میں لینا ہے تو بیپتسمہ لینا کیسے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں بیپتسمے جو ہے دنیا میں ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جھنڈے کے نیچے گزار رہے ہیں، کچھ لوگ کس طرح سے بیپتسمہ دے رہے ہیں، کوئی کس طریقے سے کوئی کس طریقے سے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق بیپتسمہ لینا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، جس طرح کے خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے، جس طرح کی بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ ہیلیلویا۔ تو بائبل مقدس کے مطابق بیپتسمہ جو ہے، جس کا مطلب ہم نے کیا سیکھا ہے، تو بیپتسمہ اگر لینا ہے تو بیپتسمہ لینا ہے یسوع مسیح کے نام سے۔ ہیلیلویا۔ تعلیم کس کی ہے؟ تو یسوع مسیح کے نام کا بیپتسمہ لینا ہے، یسوع مسیح کے نام کا، کیونکہ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو گلتیوں کا خط جب پڑھتے ہیں تو گلتیوں اس کا 3 باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بیپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ ہیلیلویا۔ کس کے نام کا بیپتسمہ لیا؟ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بیپتسمہ لیا۔ تو بیپتسمہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ بیپتسمہ ہمیں مسیح یسوع میں شامل کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ بیپتسمہ کیا کرتا ہے؟ جی بولیں، بیپتسمہ کیا کرتا ہے؟ مسیح یسوع میں ہمیں۔ تو اس کا مطلب کہ اگر ہم بیپتسمہ نہیں لیتے تو ہم مسیح کے ساتھ کیا ہیں؟ شامل نہیں ہے۔ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ ہاں، کوئی یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ آپ کسی کے گھر میں ہیں لیکن آپ اس کے لگتے ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہم اس میں شامل ہی نہیں ہیں، ہماری اس کے ساتھ شمولیت نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو اس کا پھر کیسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ اگر ہمارا کچھ کوئی لگتا نہ ہو، ہاں ہمارا کوئی کچھ لگتا نہ ہو تو وہ آ جائے تو ذرا ریزرو نہیں، بڑا ریزرو، اگر وہ آ بھی جائے ہم اجازت دے بھی دیں ٹھیک ہے آ جا، ہاں، لیکن ہم اس کے ساتھ کیا رہتے ہیں؟ تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ریزرو نہیں رہنا چاہتا، وہ ہمیں اپنی ساری برکتیں دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ ہیلیلویا۔ تو بیپتسمہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں مسیح کے ساتھ اور دوسرے نمبر پر بیپتسمہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہمیں مسیح کے ساتھ یونائٹ کرتا ہے، ملا دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ بیپتسمہ کیا کرتا ہے؟ مسیح کے ساتھ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ ملا دیتا ہے۔ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بیپتسمہ لیا، ہم نے مسیح کو پہن لیا۔ ہیلیلویا۔ جب ہم پہن لیتے ہیں، یہ شرٹ پہنی ہے تو اب یہ شرٹ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ شرٹ میرے ساتھ ہے، تو اگر کوئی یسوع کو پہن لے گا، ہیلیلویا، جی بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی یسوع مسیح کو پہن لے گا، اس کو بیپتسمہ لے لے گا، نئے سرے سے پیدا ہو جائے گا، تو اٹ مینز کہ پھر یسوع مسیح اس کے ساتھ ہوگا، وہ یسوع مسیح اس کے ساتھ ہوگا اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ یونائٹ ہو جائے گا۔
یسوع مسیح میں شامل ہو جائے گا. ہلیلویا. تو جب ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہلیلویا ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنی پرانی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. یسوع مسیح زمین پر آئے اور یسوع مسیح مرنے کے بغیر آسمان سے جا سکتے تھے. کامن سینس کی بات ہے. ہلیلویا. وہ خدا ہے. آمین. وہ اگر بغیر باپ کے آ سکتا ہے, جا بھی سکتا ہے, اور وہ خدا ہے. یسوع مسیح خدا ہے. ابھی نیکودیمس نے کہا کہ تو ایسے معجزے کرتا ہے ایسے دوسرا کوئی, جب تک اس کے ساتھ خدا نہ ہو. ہلیلویا. جب تک خدا نہ ہو. اور یسوع مسیح خدا ہے. ہلیلویا. تو یسوع مسیح مرنے کے بغیر بھی آسمان پر جا سکتے تھے. ہلیلویا. وہ جا سکتا تھا. اور یسوع مسیح نے وہ بدن اپنا زمین پر بھی, جب پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب وہ دعا کرنے گئے تو اس کا جسم جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ نورانی جسم ہو گیا. اٹ مینس کہ وہ نورانی جسم زمین پر لے کر اسی نورانی جسم کے ساتھ جا بھی سکتا تھا. ہلیلویا. آسمان پر نورانی جسم ہوں گے نا جو بدل جائیں گے, وہی جائیں گے. تو یسوع مسیح تو زمین پر رہتے ہوئے اس کے اندر یہ قدرت تھی کہ وہ بدل سکتا تھا اور اسی زمین پر ہی نورانی اپنا جسم بناتا اور باڈی لے کر اسی سے چلا جاتا. لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح مر گیا. ہلیلویا. یسوع مسیح مر گیا. اس نے موت میں شامل ہوا, اور وہ اس لیے ہوا, جا سکتا تھا, وہ اس لیے ہوا تاکہ اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم بھی اس کے ساتھ مر جائیں. ہلیلویا. ہم بھی کیا کریں؟ مر جائیں. تو بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ روحانی طور پر بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ جب رومیو کا خط پڑھتے ہیں تو رومیو اس کا 6 باب جب پڑھتے ہیں تو 3 آیت سے لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بیپتسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا بیپتسمہ لیا. ہلیلویا. ہم نے کون سا بیپتسمہ لیا ہے؟ اس کی موت میں شامل ہونے کا. اس کی موت میں شامل ہونے کا بیپتسمہ لیا ہے. بس موت میں شامل ہونے کے بیپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے, تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے. ہلیلویا. تو یہ بیپتسمہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مرنے کا بیپتسمہ ہے. ہلیلویا. یسوع مسیح کیسے مرا؟ یہ یسوع مسیح کیسے مرا؟ صلیب پر تو مرا بے شک, لیکن ہمارے گناہوں کو دے کر. ہلیلویا. یسوع مسیح کیسے مرا؟ تو ہمیں بھی اس زندگی میں رہتے ہوئے ان گناہوں کو لے کر مر جانا ہے اور پھر نئے سرے سے جینا ہے. ہلیلویا. یہ ہے نئی سرے سے جینا, نئے سرے سے پیدا ہونا مسیح کے ساتھ. جیسے مسیح گناہوں کو لے کر مر گیا اور جلال کے ساتھ جی اٹھا. ہلیلویا. ہلیلویا. جلال کے ساتھ جی اٹھا تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہونا مینس کہ ہمیں اپنی پرانی زندگی, گناہوں والی زندگی جو ہے اس کو دفن کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے.
साथ जी उठा। हालेलुया। हमें भी नई जिंदगी जो है वो जलाली जिंदगी बसर करनी है। हालेलुया। हमें कैसी जिंदगी बसर करनी है? जलाली जिंदगी बसर करनी है। मींस खुदा के जलाल में रहकर जिंदगी बसर करनी है। तो बपतिस्मा लेना है, किससे, कैसे लेना है? मसीह के साथ शामिल होने का। यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा लेना है। और ये किस बात को जाहिर करता है कि हम मसीह के साथ क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं। ये यूनाइट होना है। और बपतिस्मा जो है, ये याद रखें कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक तरह का हलफ उठाते हैं। हालेलुया। कभी हलफ उठाते हुए देखा किसी को? हाँ हाँ, किसी को भी। और जब कोई हलफ उठाता है, और हलफ जब उठाता है तो उसका मतलब क्या होता है? विशान बताएगा जिसने सुना है। क्या सुना आपने उसने? क्या हलफ उठाया था? कवानीन को फॉलो करेगा, कवानीन को फॉलो करेगा, मुल्क के साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। अपने मुल्क के साथ क्या रहेगा? अगर कोई जॉब पर, जो आर्मी की जॉब पर खड़ा होता है, तो वो वहां पर हल्फ लेता है और वो क्या कहता है कि मैं अपने मुल्क के साथ और अपने जो अपॉइंट करने वाले हैं उनके साथ, और मैं अपनी जॉब के साथ क्या रहूंगा? वफादार रहूंगा। तो ये जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये हम हलफ उठाते हैं कि मैं अपने खुदा के साथ क्या रहूंगा? वफादार रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ये बपतिस्मा जो है, ये हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर हम हलफ उठा लेते हैं। हम अपने खुदा के हुजूर वादा करते हैं कि मैं अपने सुनने वाले के साथ, मैं अपने खुदा के साथ जिसने मुझे जिंदगी दी, मैं उसके साथ क्या रहूंगा? वफादार रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बपतिस्मा जो है, ये हमें यीशु मसीह के साथ लेना है और यीशु मसीह में शामिल होने के लिए, यीशु मसीह के साथ यूनाइट होने के लिए। और बपतिस्मा जो है, ये हमारी जिंदगी में हम हलफ उठाते हैं कि मैं अपने खुदा के साथ क्या रहूंगा? वफादार रहूंगा। हालेलुया। और फिर ये बपतिस्मा जो है, यीशु मसीह ने खुद इसका हुक्म दिया। और ये बपतिस्मा क्या करता है कि ये जब हम लेते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम यीशु मसीह के रहेंगे, यीशु मसीह में रहेंगे। और जैसे यीशु मसीह गुनाह का बदन लेकर मर गया और फिर जी उठा, हम भी क्या करेंगे? यीशु मसीह के साथ मर जाएंगे। और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो ये यीशु मसीह के साथ जी उठने की अलामत है। जब पानी के नीचे जाते हैं तो ये दफन होने की अलामत है। जब पानी से बाहर आते हैं तो ये उसके साथ जी उठने की अलामत है। हालेलुया। तो हम फॉलोवर किसके हैं? हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। यीशु मसीह जी उठा, जी बोले जी उठा। अब वो दोबारा नहीं, दोबारा वो मरने का नहीं है। और उसने कहा कि देख मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद, हालेलुया, मैं फिर नहीं मरूंगा। तो आप याद रखें कि जब अपनी जिंदगी में बपतिस्मा लें तो हम यीशु मसीह की तरह कहें कि अब मैं जिंदा हो गया हूं, मैं दोबारा नहीं मरूंगा। हालेलुया। और मरता बंदा कैसे है? गुनाह की मजदूरी कि मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, मैं दोबारा मौत में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं दोबारा उसी में जीऊंगा और
اس کے ساتھ جیسے اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ زندگی پائیں اور تو کثرت کی زندگی. تو یاد رکھیں کہ یہ روحانی اسپرچل یونین ہے, اسپرچل یونٹی ہے. اور پھر جب ہم خدا کے ساتھ, جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہم مر جاتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہم اس کے ساتھ دفن ہوتے ہیں, جب ہم اس کے ساتھ مرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہیلیلویا. پھر ہم خود زندہ نہیں رہتے کیونکہ ہم مسیح میں شامل ہو گئے ہیں اور مسیح زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اور ہم مسیح میں شامل ہو گئے تو ہم کیسے مر جاتے ہیں؟ اٹ مینس کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو مینٹین رکھنا ہے. ہیلیلویا. ہمیں بھی زندہ رہنا ہے. اور زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب تک ہم اپنی خودی کا, اپنے آپ کا انکار نہیں کریں گے. کئی لوگ بپتسمہ لے کر بھی اپنے آپ میں رہتے ہیں, اپنے آپ کو مارتے نہیں ہیں. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ تجھے مرنا ہے, گناہ کے اعتبار سے مرنا ہے. ہیلیلویا. گناہ کے اعتبار سے مرنا ہے اور راست بازی کے اعتبار سے جینا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. بپتسمہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں, جب یوحنا نے منع کیا بپتسمہ دینے کے لیے, اس نے کہا کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں ساری راست بازی. ہیلیلویا. اٹ مینس کہ یہ کیا ہے؟ راست بازی ہے. بپتسمہ لینا کیا ہے؟ خدا کی راست بازی. تو ہمیں گناہ کے اعتبار سے مرنا اور راست بازی کے اعتبار سے جینا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. تو یہ بپتسمہ جو ہے, جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں اپنی خودی کا انکار. ہیلیلویا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے. آمین. ہیلیلویا. میں نے ابھی پوچھا تھا کہ کتنے ہیں جنہوں نے بپتسمہ لے لیا. زیادہ لوگوں کے ہاتھ تھے کہ انہوں نے بپتسمہ لے لیا. ہیلیلویا. اگر اب میں یہ کہوں کہ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مار دیا ہوا ہے؟ جی ہیلیلویا. کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے؟ صرف 3-4 کہ تم لین دا فائدہ ابھی تک مارے ہی نہیں اپنا. ابھی تک اپنے آپ میں زندہ, اپنی زندگی میں زندہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بپتسمہ لے کر بھی ہم یسوع سے جدا پھر رہے ہیں, یسوع سے دوری. یہ ضروری نہیں کہ جس نے بپتسمہ لینا ہے یہ کلام اس کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو مارا نہیں تو یہ کلام آپ کے لیے ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. جس نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں مارا, جس نے ابھی تک اپنی خودی کا انکار نہیں کیا, یہ کلام آج بھی اس کے لیے ہے. ہیلیلویا. تو خدا بپتسمہ لینا جو ہے یہ کیا کہتا ہے؟ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اپنے آپ کو, اپنی خودی کو مارنا, انکار کرنا اپنی خودی کا. اور ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں بلیور ہوں, ہم دعویٰ کرتے ہیں میں ایماندار ہوں, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تو بیپٹائز ہوں. ہیلیلویا. لیکن یسوع مسیح کے ساتھ
यूनाइट नहीं, मिले नहीं, जुड़े नहीं, वाकफियत नहीं, यीशु मसीह क्या कहेंगे? मैं तुमको। तो प्लीज जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आज खुदा फिर से रिमाइंडर दे रहा है, आज फिर खुदा रिमाइंडर देता है, आज फिर खुदा हमसे कलाम करता है, आज फिर खुदा हमसे बात करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ये बपतिस्मा जो है नए सिरे से पैदा होना जो है, नए सिरे से फिर पैदा होने का तो वो मकसद हमारी जिंदगी से पूरा नहीं होता अगर हमने अपनी पुरानी जिंदगी, पुराना इंसान, पौलुस कहता है कि मैं जिंदा बल्कि अब मसीह मुझ में जिंदा है, अब मैं मसीह में जीता हूं, अब मैं अपने आप में नहीं जीता जो पहले था। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है मैं जैसा पहले था अब वैसा नहीं हूं। हालेलुया। तो अगर हम बपतिस्मा लेकर भी हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आज तक, अभी तक हमारी जिंदगी में बैप्टिज्म का जो मकसद है, खुदा का जो मकसद है, वो हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। ये फिक्र की बात है, ये फिक्र करने की बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि हाँ जी, अगर बैप्टिस्मे का सही मतलब हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता, तो फिर क्या आप सोचते हैं कि हम खुदा की बादशाही में जा सकते हैं? तो फिर केड़ी खुश फहमी च लगे। हाँ, प्लीज, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो फिर हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, फिर हमें अपनी सोचों को बदलना है, फिर हमें अपनी पुरानी चीजों को छोड़ना है। अगर हम तब्दील नहीं होते तो बैप्टिज्म का मतलब हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता। बैप्टिज्म का मतलब क्या है? उसमें पानी में डूब जाना, रंगया जाना। ते बपतिस्मा किसका ले रहे हैं? ते फिर यीशु मसीह के रंगे जाओ, यीशु मसीह का रंग आपकी जिंदगी में नजर आए। हालेलुया। आपकी जिंदगी से, आपके किरदार से, आपके बोलचाल से, आपके उठने बैठने से मसीह यीशु का रंग नजर आए, मसीह यीशु की तालीम नजर आए। हालेलुया। तो बपतिस्मा जो है ये हमें क्या सिखाता है? अपनी खुदी का इनकार करना। हालेलुया। तो बपतिस्मा और इसके अलावा हमारी जिंदगी में क्या काम करता है? बपतिस्मा जो है हमें नई जिंदगी देता है। बपतिस्मा क्या देता है हमें? नई जिंदगी। तो अभी तक हमने अगर नई जिंदगी नहीं शुरू की, तो इसका मतलब कि बपतिस्मे का मतलब हमारी जिंदगी में पूरा। बेशक हमने शायद किसको खुश करने के लिए कई दफा पालजी साहब को खुश करना से, कोई अपने अम्मी अबू को खुश करना से, मेरे पुत्र ने, मेरी धी ने की ले लिया बपतिस्मा ले लिया, हाँ, लेकिन जिंदगी अभी तक तब्दील, नई जिंदगी शुरू नहीं की। तो बैप्टिस्मा जो है ये रिक्वायर्ड करता है, बैप्टिज्म को रिक्वायर्ड है नई जिंदगी की। और नई जिंदगी जो है वो शुरू करना है। और बैप्टिस्मा जो है ये गुनाहों से माफी का निशान है। हालेलुया। बैप्टिस्मा क्या है? गुनाहों से माफी का निशान है। हालेलुया। कुलसियों का खत उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत को अगर किसी ने निकाला है, दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता जी, यानी मसीह का खतना जी, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी उठे। आमीन आमीन आमीन।
یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور گناہوں سے معافی کے لیے بپتسمہ چاہیے ہمیں، گناہوں کی معافی کے لیے یہ بپتسمہ جو ہے یہ دیا جاتا ہے، اور اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو بپتسمہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ جب بپتسمہ کوئی لیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ! ہم مسیح یسوع پر کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ تو جب کوئی ایمان لاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ اس کی راست بازی کو پورا نہیں کرتا تو ابھی تک وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا۔ بائبل مقدس میں جب مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں تو مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے، بیپتسمہ لے، وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ! وہ کیا پائے گا؟ کون؟ ایمان لائے اور بیپتسمہ دے۔ ہم سب کا ایمان یسوع مسیح پر ہے۔ ہاللیلویہ! لیکن اگلا قدم کیوں نہیں چکتے؟ اس کا مطلب کہ تیسرے سٹیپ کو ہم پانا ہی نہیں چاہتے۔ ایمان لائے، بیپتسمہ پائے لے، اور پھر تیسرا کیا ہے؟ نجات پائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تک کتنی زندگی ہو گئی؟ ابھی تک پہلے سٹیپ پہ کھڑے گی، میرا یسوع مسیح ایمان ہے۔ ہاں، میرا یسوع مسیح دیکھیے۔ دوسرا قدم بیپتسمہ بھی لے لیا، لیکن بیپتسمہ میں عمل نہیں، تو پھر نجات کی تو ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح معنوں میں بیپتسمہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا حقیقی معنوں میں اپنے خدا پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور جس کا ایمان ہے وہ کیا لے؟ بیپتسمہ لے، اور جو بیپتسمہ لے گا وہ کیا پائے گا؟ ہاللیلویہ! تو ہمارا خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے کہ ہم کیا پائیں؟ نجات پائیں۔ ہاللیلویہ! ہم اس کے کلام کو قبول کریں۔ خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کیا کہا کہ تو تعجب سوچ نہ، بلکہ کیا کر، تجھے ضرور ہی کرنا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ! تجھے ضرور کرنا ہے، ضرور بیپتسمہ تجھے لینا ہے، ضرور نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب پترس نے کلام سنایا، جب اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں دوسرے باب میں، تو دوسرے باب کی 41ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، جنہوں نے ان کا کلام قبول کیا، انہوں نے بیپتسمہ لیا۔ ہاللیلویہ! تو اس کا مطلب کہ اگر ہم بیپٹزم اپنی زندگی میں نہیں لیتے تو ہم اس کے کلام کو ابھی تک قبول ہی نہیں کرتے۔ ہاللیلویہ! اگر بیپتسمہ نہیں لیتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کلام کو قبول ہی نہیں کرتے، اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، اس کے کلام کو مان ہی نہیں رہے، اور دعویٰ یہ کرنا ہے کہ میرا یسوع مسیح پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بھئی ایمان جس پر ایمان ہے، کیسے ایمان ہے؟ ایمان اس پر ہوتا ہے جس کی ہم بات مانتے ہیں۔ ہاللیلویہ! تو اس کی بات کیا ہے؟ اس نے کلام کیا کیا ہے؟ اس نے کلام کیا کیا ہے کہ تعجب نہ کر، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ ہاللیلویہ!
تو اس کے کلام کو قبول کرنا وہ بہت ضروری ہے. اور لکھا کہ انہوں نے کلام کو قبول کیا اور انہوں نے بپتسمہ لیا اور 3000 لوگ ان میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے. ہیلیلویا. کس میں شامل ہو گئے؟ کیا لکھا ہے؟ ان میں. اور وہ کس میں تھے؟ ہیلیلویا. ہیلیلویا. تو بپتسمہ جو ہے یہ مسیح میں شامل کرتا ہے، یہ چرچ میں شامل کرتا ہے، یہ کلیسیا میں شامل کرتا ہے. آمین. تو ہم کہتے ہیں چرچ جاتے ہیں. ہاں جی چرچ جاتا ہوں. چرچ میں نے جوائن کیا ہے، میرے پاس چرچ کی ممبرشپ ہے. ہیلیلویا. ممبرشپ کب ہوگی؟ جب ہم خدا کے کلام کو قبول کر کے اس کی راست بازی کو پورا کریں گے. ہیلیلویا. یہ دنیا کے چرچ کی بات نہیں ہے، کلیسیا کی بات نہیں ہے، یہ آسمانی چرچ کی بات ہے، کلیسیا کی بات ہے، جس کلیسیا کو یسوع مسیح لینے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں شامل ہونے کی بات ہے. آمین. تو جتنوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے کلام کو سنا اور انہوں نے کیا کیا؟ ہیلیلویا. انہوں نے بپتسمہ لیا. آمین. تو بائبل مقدس میں ہمیں ایک شخص جو ہے وہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ جس نے خدا کے کلام کو جب اس نے سنا تو خدا کے کلام کو سننے کے بعد اس نے دیر نہیں لگائی. کس نے؟ حبشی کھوجا نے. ہیلیلویا. حبشی کھوجا نے کلام کو سنا اور سننے کے بعد اس نے کہا کہ پانی بھی ہے اور خدا کا خادم بھی ہے. آمین. تو آج میں آپ سب کو اس بات کے لیے میں دعوت دوں گا اور خدا کے کلام کو میں آپ کے ساتھ بانٹ چکا ہوں. یہ تعلیم یسوع مسیح کی ہے. بیپٹزم کے اوپر اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارا کلام شیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ بیپٹسمہ لینا کتنا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو تو پھر بیپٹسمہ لینا ضروری ہے، اس کے کلام کو قبول کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں. ہیلیلویا. تو خدا کے کلام میں جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے میں حوالہ آپ کو وہ کریکٹ نہیں تھا، اس کے لیے حوالہ اس کا اعمال کی کتاب ہے، اس کا 22واں باب اس کی 16ویں آیت ہے. لکھا کہ اب تو کیوں دیر کرتا ہے. یہ پالوس رسول کے تھا کلام، اور پالوس رسول کے کلام تھا کہ اب تو کیوں دیر کرتا ہے، اٹھ بیپتسمہ لے اور اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دھو ڈال. تو یہ گناہوں کی معافی کے لیے. اور اگر کوئی بیپتسمہ لیتا ہے تو نئے سرے سے پیدا ہونا، اٹ مینس کہ اس کی پرانی زندگی اور اس کے پرانے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ہیلیلویا. اور جب بیپتسمہ لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارا خدا ہماری زندگی میں بڑے عجیب اور جلالی کام کرتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. بائبل مقدس میں خود خداوند یسوع مسیح نے جب بیپتسمہ لیا تو وہاں پر بڑا عجیب کام ہوا. توجہ کریں، جنہوں نے بیپتسمہ لیا ہے اور بیپتسمہ لینے کے باوجود ابھی تک زندگی میں وہ برکتیں نازل نہیں ہو رہی. ہیلیلویا. برکتیں کہاں سے نازل ہوتی ہیں؟ برکتیں کہاں سے نازل ہوتی ہیں؟ اونچی بولو ذرا، برکتیں کہاں سے نازل ہوتی ہیں؟ ہیلیلویا. اگر بیپتسمہ لینے کے باوجود برکتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب آسمان کیا ہے؟ بند ہے.
आसमान क्या है? लेकिन यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो वहां पर लिखा है कि आसमान खुल गया। हालेलुया, आसमान खुल गया। तो इट मीन्स के जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा का आसमान हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी बरकतों को पाने के लिए अगर किसी ने बपतिस्मा लिया हुआ है और वो सही तरीके से बैप्टिज्म को आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करता तो मीन्स के अभी तक आपकी जिंदगी में खुदा की बरकतों का आसमान बंद है। अगर कोई चाहता है कि आसमान से बरकतों का दरवाजा खुल जाए, हालेलुया, तो वो फिर बैप्टिस्म के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर। आमीन, हालेलुया। लिखा कि आसमान खुल गया और क्या आया? हालेलुया, रूहुल कुदस नाज़िल हुआ और फिर आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्यों खुश हूं। हाँ, हालेलुया। खुदा की रास्तबाजी को जब पूरा करते हैं, हालेलुया। बेशक नो डाउट कि यीशु मसीह पहले भी बेटा था, लेकिन ये इसलिए हुआ ताकि हम ऐसा करें, हमारी जिंदगी में ऐसा हो। आमीन। तो जब हम वाकई हकीकी मानों में उसकी रास्तबाजी को पूरा करते हैं तो खुदा का आसमान हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज कितने हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना चाहता हूं? हालेलुया। अपना हाथ उठाएं कि मैं खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना चाहता हूं। मैं खुदा के साथ आज के बाद चलूंगा। मैं वाकई नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं अपनी खुदी का इनकार करूंगा। तो आए, आज अगर किसी ने बपतिस्मा ले लिया हुआ है तो दैट्स गुड, लेकिन आज के बाद वो नए सिरे से दोबारा से अपने खुदा के साथ अहद कर सकता है। और अगर किसी ने नहीं लिया तो आज पानी भी है और खुदा के खादिम भी है। हालेलुया। तो आए, अपने कदमों पर खड़े हो। हालेलुया। जिन्होंने खुदा के साथ वादा किया है अपना हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। और जिन्होंने बपतिस्मा लेने का इरादा किया है वो भी अपना हाथ उठाएं और खुदावन से दुआ करें कि खुदावन मुझे अपने साथ चलने का फजल बख्श। हालेलुया। आए चंद्र में दुआ करें, चंद्र में दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। आए दुआ करें, दुआ करें, चंद्र में दुआ करें, चंद्र में दुआ करें। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। चंद्र में अपनी आवाजें बुलंद करें और खुदावन से दुआ करें कि खुदावन मुझे खुदावन अपनी खुदी का इनकार करने का फजल बख्श। और जितने बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो ये इकरार करें खुदावन के हुजूर, वो हलफ उठाएं कि खुदावन मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आवाजें बुलंद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आए दुआ करें, चंद्र में दुआ करें, दुआ करें खुदा के हुजूर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस्राएल के बादशाह खुदा यीशु मसीह नासरी दे क्या खुदा अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ऐ खुदावंद अपने साथ चलने का फजल बख्श, वफादार रहने का फजल बख्श, ताकि खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों की जिंदगी से तू जलाल उठाए। हम में से कोई रहा हुआ ना हो, बल्कि सबको तौफीक बख्श है खुदा
کہ ہم تیری بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہرے اور ہماری زندگیوں سے تو جلا مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین آمین